میں جس کو ایک بیٹی ملی، 2 بیٹیاں ملیاں، 3 بیٹیاں ملیاں یا زیادہ، وہ ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے، اخلاقیات دینیات ان کو سکھائے، یہ بچیاں کل قیامت کے دن ماں باپ کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ آپ کے آنے کی برکت ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ دکھ کی؟ جی یہ خوشی کی بات ہے کہ دکھ کی؟ تو کیسے پتہ چلے خوشی ہوئی ہے؟ ناراضگی سے تو خوشی کا ظاہر نہیں ہوتا، کوئی انداز خوشی ہونا چاہیے۔ یہی عورتیں، یہی بچیاں، جب بچیاں فوت ہو جائیں، بچیاں رہیں تو یہ شفاعت کا ذریعہ ہیں، اور جب یہ بیوی بن جائے تو ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، اور جب یہ ماں بن جائے تو نبی کریم پاک نے فرمایا ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ عورتوں کو تو زیادہ محفل میلاد کرانی چاہیے کہ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت سے ان کے مقام کو بلندی حاصل ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی شان میں فرمایا کہ جو مسلمان اپنے ماں باپ کو، سنن ابو داؤد کی حدیث سے بر الوالدین میں، کہ جو شخص اپنے والدین کو ایک دفعہ ادب کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ کریم اس سے مقبول حج کا ثواب دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 100 دفعہ دیکھتا ہے، فرمایا میرے رب کے خزانے کم تو نہیں ہے، 100 دفعہ دیکھو 100 حج کا ثواب ملے گا۔ آپ بچوں کو جھڑکتے نہیں تھے، آپ بچوں کو جھڑکتے نہیں تھے۔ آج مساجد کے صدور، مساجد کے جنرل سکریٹری ہیں جی اور خزانچی ہیں، بچہ آ جائے تو اس کو جھڑک کے نکال دیتے ہیں، دھکے مارتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، بچوں سے سلام کرتے ہیں، اور جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور مدینہ منورہ کے خدام اپنے ان کے والدین، ان کے گھر والے ان کو ڈول دیتے ہیں کہ جاؤ نبی علیہ السلام سے عرض کرنا حضور اس میں اپنا ہاتھ تو ڈبو دو، تو وہ ڈول لے کر آتے ہیں اور آپ ان میں ہاتھ ڈبوتے ہیں، ہر ایک کے ڈول میں ہاتھ ڈبوتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے یہ کون ہے، ایک جیسا سلوک کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر شدت کی سردی ہوتی، یخ بستہ پانی ہوتا، تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ہاتھ ڈبو دیتے، کسی کو مایوس نہ لوٹاتے۔ اور جب کوئی آپ سے مصافحہ کرتا، آپ سے ہاتھ ملاتا ہے جی، امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، تو آپ مصافحہ جب ہوتا نا تو آپ اپنا ہاتھ نہ کھینچتے جب تک وہ اپنا ہاتھ نہ ہٹاتا۔ ایک آدمی مصافحہ کر رہے ہیں نا تو آپ اس کا ہاتھ پکڑے رکھتے، اگر آپ ہی چھوڑ دے تو پھر بنتا کیا؟ اگر آپ ہی اپنا ہاتھ کھینچ لیتے تو بنتا کیا؟ آپ اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے، ہاتھ کسی کا چھوڑتے نہیں تھے، وہ خود ہی اپنا ہاتھ کھینچتا تھا، اور پھر اس کو تکتے رہتے تھے، اس پر نگاہ کرم فرماتے رہتے تھے۔ اور جب کسی سے بات، ہم تو بات کرتے ہیں نا، ہاں جی کیا بات ہے، نہیں آپ پورا پھر کے پوچھتے کیا بات ہے، ایسی شفقت فرماتے، پورا رخ زیبا فرما کے اپنا پورا دیدار کراتے، گردن پھیر کے بات نہیں فرماتے تھے، ایسی شفقت فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی رحمت فرماتے تھے۔ اور پھر لوگ کیوں نہ فدا ہوتے، ہر ایک سے تو مہربانی سے پیش آتے تھے۔ حدیثی میں آتا ہے 1 مہینہ دور آدمی ہوتا، پیدل سفر تھا اس وقت، یا گدھے گھوڑے پر سواری پر آتے تھے، تو 1 میل دور تک ہوتے تو خیال ہوتا کہ میں امام الانبیاء سے ملنے جا رہا ہوں، تو دل میں رو پڑ جاتا۔ 1 میل دور سے ہی، مہینے کی مسافت دور سے ہی، اور جب قریب آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شفقت فرماتے سارے غم ختم ہو جاتے۔ کبھی ہم آپ کی محبت کی باتیں سنے پڑے، اپنے اوپر ان کی امپلیمنٹیشن کریں، اطلاع کریں، ہے جی۔ ہمارے سب کی حالت یہی ہے، جب غصہ چڑھے تو شکل بدل جاتی ہے۔ غصہ چڑھے نا، گھر میں ہوتے ہیں نا، غصہ چڑھ جاتا ہے تو شکل بدل جاتی ہے کہ نہیں بدلتی، ڈرونی شکل ہو جاتی ہے۔ اور کئی بندے اپنے بچوں کو شکل بگاڑ کے ڈراتے ہیں، دوستو اللہ نے اچھی بڑی شکل دی ہے تو اس کو بنا کے الٹی پلٹی اس کو ڈراتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلال آتا تھا، ہائے خائے خائے، تو چہرہ مبارک اور زیادہ چمکا کرتا تھا، پیشانی مبارک میں ایک رگ نمایاں ہوتی تھی، چہرہ سرخ ہوتا تھا، سیب سے بھی پیارا، اور دل کرتا تھا ایسی حالت میں بھی دیکھتے چلے جاؤ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی شفقتیں اور محبتیں ہر کسی نے پائی ہیں، جانوروں نے بھی شفقتیں پائی ہیں، پرندوں نے شفقتیں پائی ہیں، غرباء اور مساکین نے، محتاجوں نے شفقتیں پائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جھڑکتے نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھ سے اپنی کسی بیوی کو نہیں مارا، نہ کسی غلام کو مارا۔ باتیں کرنی اور سننی تو بڑی آسان ہے، باتیں منہ سے کرنی ہے، سننی کانوں سے ہیں، بڑا آسان ہے، لیکن ان پر عمل کرنا ہاتھ پاؤں سے ہے، یہ ذرا مشکل سا کام ہے۔ زبان بھی 2.5 تولے کی ہے، کان کا تو وزن ہی کوئی نہیں ہے، آنکھ بھی بے وزن ہے، وزن تو ہاتھ پاؤں والے ہیں، ان کے وزن ہے، ان سے کام کرنا۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال میں آپ کی خدمت کرتا رہا۔ کتنے سال؟ 10 سال خدمت کرتا رہا، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جھڑکا نہیں، کبھی نہ فرمایا اے انس یہ کیا کر دیا تو نے، ستیہ ناش کر دیا، کبھی نہ کہا یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا، کبھی نہ کہا۔ فرماتے ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، تو میں جب کام کے لیے گیا نا تو باہر وہ کھیل ہو رہی تھی۔ اس دور میں بھی ایسے ہوتا تھا جیسے ہمارے ہوتا ہے، دائرہ بنا کے لوگ دیکھتے ہیں کوئی تماشا لگا ہوا ہے، تو جناب انس رضی اللہ عنہ وہیں کھڑے ہو گئے۔ 5 منٹ 10 منٹ آدھ گھنٹہ گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمونہ دینے کے لیے کہ اگر کوئی خادم باہر جائے اور دیر ہو جائے تو اس کو جا کے دیکھو۔ دیکھ تو گھر میں بھی رہے تھے، دیکھ تو گھر میں بھی رہے تھے، لیکن نمونہ بنانے کے لیے جا کر دیکھا۔ دیکھ تو آسمان کے پیچھے بھی رہے ہیں، لیکن وہاں جا کر دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ ایسا کرنے کا نمونہ پیدا ہو جائے۔ آپ نماز پڑھایا کرتے تھے اور لوگ آپ سے گزارش کیا کرتے تھے۔ امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں لکھا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1056، اور امام مسلم نے لکھا ہے جلد نمبر 2 صفحہ 359 میں لکھتے ہیں ایک بندے سے گناہ سرزد ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور مجھے حد لگا دیجئے، سزا دے دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس سے پوچھا نہیں کہ تو نے جرم کیا کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں نماز کا وقت ہوا، جماعت قائم ہوئی، جب نماز پڑھا دی گئی وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ انی اصبت حدا فانکی فیہ کتاب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حد کو پہنچا ہوں، کتاب اللہ کے مطابق مجھے حد لگا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو کدھر تھا؟ اس کو نتیجہ سنانے کے لیے پوچھا، وگرنہ حدیث بخاری شریف میں آتا ہے رسول پاک فرماتے ہیں واللہ انی اراکم من وراء ظہری، اے میرے صحابہ کرام میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ فرمایا میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو کدھر تھا؟ عرض کیا میرے کریم آقا علیہ السلام میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ فرمایا تو نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، رب نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔